غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار بہت سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، پیران عظام، شیخ حضرات جمع ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ کو آپ سنیں، آپ کو اس واقعہ سے ان کا مرتبہ اور عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سنیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار بہت سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، پیران عظام، شیخ حضرات جمع ہوئے اور سب نے غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کرنا شروع کی کہ حضور آپ دعا کیجئے، ہماری یہ پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا مانگا؟ ٹھیک ہے، مانگنا شروع کیا ایک عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مجاہدے کی طاقت چاہتا ہوں، نیکیاں کرنے میں مجھے مزید ہمت مل جائے، آپ یہ دعا کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں، شیخ خلیل فرماتے ہیں میں کتب بننا چاہتا ہوں، شیخ ابو البرکات کہتے ہیں میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ سب اپنی اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، سب اپنی اپنی ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کے پاس آئیں، اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ دعا کریں۔ اب کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی اس مجلس کا انہیں وہ صلہ ملا کہ جس نے جو مانگا انہیں عطا کیا گیا۔ جس نے حفظ قرآن کے لیے دعا کی، اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب ان سب کو تو مل گیا، مگر یہاں پہلے تو ایک بات، اللہ والوں کو جب موقع ملا اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کر دعا کروانے کا، مانگنے کا، تو مانگا کیا؟ یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے نا کہ ہماری دعائیں کیا ہیں۔ اگر ہمیں کعبے کے سامنے جانے کا موقع ملے، ہمیں کسی بزرگ سے ملاقات کا موقع ملے، ہمیں لگتا ہے آج قبولیت کا وقت ہے یا فلاں سے دعا کروا لو، ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم نارملی دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، کنٹینر پھنسا ہوا وہ نکل جائے، اسٹوڈنٹس ملتے کہتے ہیں دنیا کا امتحان پاس ہو جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے دنیا نہ مانگے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا پورشن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ موقع ملا ہے تو ایمان کی سلامتی مانگ لیں، موقع ملا ہے تو اللہ کی رضا مانگ لیں۔ یقین کیجئے جس سے رب راضی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، مگر ہم اللہ سے اس کی دنیا ہی مانگی رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر قرآن و حدیث کی دعائیں پڑھیں نا، بڑی مشہور دعا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچانا۔ آپ دیکھیں، دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگی۔ یہ طریقہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ آپ ساری نبی پاک کی دعائیں اٹھا لیں، آپ کو آخرت کی التجا، اللہ کی رضا والی بات، کتنی پیاری دعا جو شب قدر میں ہم کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ فیملی کے لیے دعا کرنی ہے نا، نبی پاک کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے گھر والوں میں، میرے بیوی بچوں میں محبت اور پیار بڑھا دے، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ بات تو پوری ہو گئی تھی نا، بچوں کے لیے بھی دعا ہو گئی، محبت کی بھی دعا ہو گئی، پیار کی بھی دعا ہو گئی، مگر ایڈ کیا کیا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ اے اللہ ہماری پوری فیملی کو متقیوں کا امام، متقی نہیں متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ تو یہ دعائیں سیکھنی ہے ہمیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی رضا مانگے، اللہ سے آخرت کی خیر مانگے، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے۔ آج جس ہستی کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں نا، وہ پتہ ہے ایک بار کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا زار و کتار رو رہا ہے، کہہ رہا یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مولا مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا۔ پیچھے والے شخص کہتے ہیں بھائی آپ ایسی دعا کیوں کرنے، کون دعا کرتا ہے قیامت کے دن اندھا اٹھانے کی؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں پھر سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، کیسے میں لوگوں کو دیکھوں گا، یہ میرے گناہ زیادہ اور رب مجھ سے ناراض ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ پیران پیر، یہ اللہ والے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کاش ہمیں یہ سیکھنے کو مل جائے۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، یا وسوسہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں کہ یار
غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمیں حافظہ چاہیے، غوث پاک سے کہہ رہے ہیں ہمیں جناب مجاہدے میں طاقت چاہیے، تو اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں آج کچھ چیزوں کو کلیئر کر لیں. تمام عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، پیروں فقیروں اولیاء کو ماننے والے جتنے بھی ہیں نا اہل سنت والجماعت، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے یہ آپ اپنا عقیدہ بھی سمجھ لیں اور ہمارا عقیدہ بھی سمجھ لیں. سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو اختیار دیا ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کی عطا سے اپنے بندوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں. اب وہ کیسے، وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. پہلے قرآن کے ذریعے سنتے ہیں. بہت خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، پارہ نمبر ہے 16. معاملہ کیا ہوا کہ آپ ایک بار تنہائی میں تھی تو ایک خوبصورت نوجوان آپ کے سامنے آ گیا. آپ گھبرا گئی کیونکہ آپ با حیا تھیں، با پردہ تھیں. آپ نے کہا کون ہو تم؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے، اب آپ کہتے ہیں بی بی مریم کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے. وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربکی لأہب لی غلاما زکیا، کہتے میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یعنی اے مریم گھبرائیے نہیں، میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے، آیا کون ہے؟ جبریل امین آئے ہیں. لفظ جبرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور فرشتوں کو قرآن بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں. اب وہ خود بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر کہتے کیا ہیں کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا بتائیے نا؟ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا رب ہے. مگر اللہ اپنے کرم سے اپنے پیاروں کو کچھ اختیار دیتا ہے، مگر وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے. شرک کی تعریف سمجھ لیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب غوث پاک یا فلاں صحابی یا فلاں نبی اپنی طرف سے کچھ دیتے ہیں تو جناب یہ شرک ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ کوئی دنیا میں مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اس کی اجازت سے باذن اللہ کر سکتا ہے. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ آج ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، ان کی روزی کا انتظام کیسے ہوا؟ مجھے بتائیے نا. رزق دینے والا رب ہے، مگر اللہ کریم ان کے والد صاحب کے ذریعے بچوں تک رزق پہنچاتا ہے نا. والد کما کر آتا ہے، بچوں کو کھانا بھی ملتا ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب یہ والد صاحب سے رزق لینا شرک ہو گیا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسباب کے ذریعے ہے، اس کا نظام ہی اسباب کے ذریعے چلتا ہے کہ بندوں سے بندوں کی مدد ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آج ایک اور لاجیکلی مثال دے دیتا ہوں کہ ولیوں سے یا اللہ والوں سے اگر ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ کیسے ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے مجھے بزنس مین نظر آ رہے ہیں. بڑے بزنس مین کیا کرتے ہیں؟ اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو، بہت قریب کا بندہ ہو تو اسے کچھ چیزوں کی اختیارات دے دیتے ہیں، پاور دے دیتے ہیں، پاور آف اٹارنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے پراپرٹی تم ٹرانسفر کر دینا، مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام اسٹاف کو سیلری کیش دے دینا، بینک سے نکال کر فلاں فلاں پیسے بانٹ دینا. تو کوئی بھی امپلائی تنخواہ لیتے وقت یہ نہیں کہتا کہ مینیجر صاحب کی تنخواہ لے رہا ہوں، وہ یہی کہتا ہے تنخواہ مالک نے دی ہے، اختیار اسے دیا ہے. کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر کرتے وقت یہ نہیں کہتا کہ اس کا پلاٹ مجھے مل رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ مالک کوئی اور ہے جناب، اٹارنی اس کے پاس ہے. سمپل از دیٹ. ہم بھی یہی کہتے ہیں دینے والا رب ہے، مالک رب ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیار دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختیار کی کوئی دلیل پیش کیجئے. بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، کمال کی حدیث ہے اور کئی بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. سمپل از دیٹ. ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے کہ مالک کا سب کچھ ہے مگر عطا وہ فرماتا ہے، تقسیم یہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو اس پورے فلسفے کو، اس پوری حدیث کو ایک شعر میں، نعت کے شعر میں بیان کر دیا. کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یعنی عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے. کس کا؟ اللہ کا. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। तो यही अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कोई गौसे पाक से या गौस कह रहा है या नजर करम खुदारा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गौसे पाक से मांग रहा है कि आप अल्लाह से नहीं खुद से दे दें, अल्लाह से लेके दीजिए। अल्लाह के आप प्यारे हैं। दुनिया में भी क्या होता है, आपका कोई बेटा, आपका कोई दोस्त, अल्लाह को कोई बेटा नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं, आपका कोई प्यारा हो, किसी को आपसे कोई काम हो तो आपसे डायरेक्ट बात करने में शायद झिझक हो, मगर आपके प्यारे को लेकर आपके पास आ जाए कि आपके दोस्त को लेकर आया हूं, आपके प्यारे को लेकर आया हूं, जरा मेरा काम कर दीजिए। आप कहेंगे यार अब तुम जिसको लेकर आ गए हो अब तो काम करना पड़ेगा। तो अल्लाह वाले जो अल्लाह के करीब हैं, हम उनका वास्ता, उनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत सारे लोगों के काम बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज इस वसवसे की काट हो गई होगी। सो दोस्तों, आपने मुकम्मल वाक़या को सुना और इससे जो कुछ नतीजा निकलता है वो भी आपने मौलाना साहिब की ज़ुबानी सुने। सो इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।